کہ اگلے ہیرو سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. استقبال کیجئے نائک گل خاندان. کیا تجربہ رہا؟ تجربہ میرا بہت اچھا رہا. وہ شکار کرنے کے لیے آئے تھے اور خود شکار ہو گئے، مگر جب وہ قریب آئے ہم انہیں قیدی بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ تھوڑا ہمارے رینج سے دور، وہ ہم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے ان کے اوپر فائر کرا دیا مگر انہیں منہ کی کھانی پڑی. اسی طرح ہم نے انہیں آوازیں بھی ماری کہ بھائی اپنی یہ 6 لاشیں واپس لے جائیں، لیکن انہوں نے، ان کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آ کر اپنی لاشیں واپس لے جاتے. پھر ہم نے ان لاشوں کو، جیسا کہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہم نے ایک دستور کے مطابق لیفٹیننٹ کالیا کے ساتھ جو 5 لاشیں تھیں ان کو واپس کر دی. مطلب یہ کیا ریشو ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے حملہ ہوا، جتنے بھی ہمارے ساتھیوں نے آ کے بتایا، 700 600 800 400 اور ادھر 22 17 14 15 9 11، یعنی دہشت کا یہ عالم ہے کہ 12 یا 14 لوگوں کو قابو کرنے کے لیے 600 آدمی جاتے ہیں. یہ جنگ کی کون سی اسٹریٹجی ہے؟ اسی لیے میں آپ سے یہ، آپ کے سامنے میں یہ وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 22 جوان تھے اور وہ کم از کم 300 یا اس سے بھی اباؤ تھے. جب وہ ہمارے اوپر اٹیک لے کر آئے تو ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ ان کی ایک گن ہے، اس کا نام جو ہے HMT ہے. وہ ہماری LMG کی طرح جو ہے لیکن LMG میں بولٹ جاتا ہے، اس میں جو ہے میگزین ڈالی جاتی ہے. وہ ہمارے پاس رہی. اس طرح ان کی جو ہے 4 مشین گنیں اور 3 جو ہے G2 اور کچھ میپس اور مارک شدہ میپس، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ریڈیو سیٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آئی. اور بلکہ ان کے لیے واضح ثبوت میں یہ بتا دوں ان کی بزدلی کا کہ ان کی جو HMT گن تھی وہ ہمارا حوالدار سنوبر جو ہے تقریباً 1.5 مہینے تک ان کے لیے استعمال کرتا ہے. تصویریں لینے دو. اچھا 5 Sikh regiment and also they come from some come from Assam regiment and some come We had strict orders not to fire. I tell you. But once the Indians captured inside this area. انیس سو 65 میں جب مادر وطن نے شاہینوں کو پکارا تو پاک فضائیہ نے بہادری اور شجاعت کی ایسی داستان رقم کی کہ جس کو پاکستانی قوم سالہ سال سے سراہتی چلی آ رہی ہے. 3 ستمبر کی صبح پاک فضائیہ کے مایہ ناز پائلٹ یوسف علی خان کے نام رہی. انہوں نے تنہا 4 میں سے دشمن کے 2 نیک طیارے مار گرائے. اس جھڑپ کے دوران ان کا جہاز بھی بری طرح ڈیمیج ہوا، مگر انہوں نے دشمن کے آگے ہتھیار نہ ڈالے اور کمال مہارت سے اپنے خستہ حال جہاز کو واپس سرگودا لینڈ کرایا. اس تاریخی دن حکیم اللہ نے اپنے F-104 کے ذریعے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن کے ایک نیٹ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ اس کے پائلٹ برجپال سنگھ کو مجبوراً پسرور کے رنوے پر اترنا پڑا. بعد ازاں اس جہاز کو پاک فضائیہ کے نامور پائلٹ سعد حاتمی نے کمال مہارت سے اڑا کر سرگودا پہنچایا. دشمن کا یہ جہاز آج بھی پاکستان ایئر فورس میوزیم میں کھڑا دشمن کی اس شکست کی یاد دلاتا ہے. پاکستانی قوم پاک فضائیہ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام. جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی، ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں. یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے. یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں کو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی. وہ پائلٹ پکڑا گیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں 1 پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے.
یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ آپ کی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے, 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے, صرف 5 بم پھٹے, وہ بھی ویرانے میں, باقی بم پھٹے نہیں.